بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے دو مسلمانوں کی ایک سٹوری شیئر کی ہے۔ اس کے اندر ایک تھوڑا بگڑا ہوا مسلمان ہے اور ایک اصلی مسلمان ہے، ایک سیدھا مسلمان ہے، ایک الٹا مسلمان ہے۔ وہ جو بگڑا ہوا الٹا مسلمان ہے، اس کے بگڑنے کی وجہ جو ہے اس کے ریسورسز ہیں، اس کی دولت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اور وہ اپنے غریب مسلمان بھائی سے جب بات کر رہا ہے تو اس میں تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اسی تکبر میں یہ کہتا ہے کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ قیامت کوئی نہیں آنی، اور یہ جو کچھ میرے پاس ہے ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں اگر آئی بھی قیامت، چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے اس سے کہیں زیادہ مجھے کچھ ملے گا۔ اور وہ جو غریب مسلمان ہے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میرے بھائی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی جگہ پہ رکھ تم لے کے چلے گئے ہو، اور تم نے جو ہے نا یہ دنیا کی دولت کو اپنی سکلز اور اپنی ایبلٹی اور اپنے اس سب کا جو ہے نا نتیجہ قرار دے دیا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اور اس نے سمجھاتے ہوئے اس سے کہا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں آئے ہو، جس باغ پہ تمہیں فخر اور غرور ہے اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو کبھی یہ ختم نہیں ہوں گے، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ یہاں سکھایا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، سبق سکھایا ہے کہ جب تم کوئی نعمت دیکھو جس پہ تمہیں بہت مان آئے اور جو بہت اہم ہو تمہارے لیے، بڑی خوبصورت ہو، بڑی بہترین ہو، بڑی بینیفیشل ہو، تو اس چیز کو دیکھ کر جس سے دل خوش ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ تو دو تین چار جو ہے نا اس کے فائدے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت دے کر ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، اور میرے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اپنے کوئی ابیلٹی نہیں ہے جب تک مجھے اللہ توفیق نہ دے دے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت جس کو دیکھ کر آپ نے یہ پڑھا، وہ نعمت اللہ رب العالمین محفوظ کر دیتے ہیں، اس پہ آفت مصیبت آزمائش نہیں آتی، اللہ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطانی حملے ہوتے ہیں انسان کے نفس پر، اللہ اس کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تکبر اور غرور اور اکڑ اور بڑائی جو ہے یہ شیطانی حملے ہیں، سب سے بڑا شیطانی حملہ ہے، اللہ شیطانی حملوں سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نظر بد سے اللہ رب العالمین اس چیز کو محفوظ فرماتے ہیں۔ دیکھیں جو نظر بد ہوتی ہے نا، ایول آئی جو ہوتی ہے، وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ کو بہت بھلی لگی، آپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے، اور آپ کی چیز کو کسی اور کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ جب ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو نظر بد سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو ہے نا ایمان سے کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو شرک اور کفر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس سٹوری کے اندر، کہ یہ کفری اور شرکیہ کلمات ہیں جو اس نے کہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہنے سے، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ کہنے سے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تکبر اور غرور کی بیماری سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جو ایک کیڑی کے وزن کے برابر بھی کسی کے دل میں آ جائے تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی باتیں وہ کرتا ہو۔ تو تکبر سے اللہ رب العالمین محفوظ فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ تو خزانہ ہے، اور اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے یہ عطا کیا ہے جو یہ پڑھتا ہے۔ تو یہ پڑھنا جو ہے نا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی اس کو خلوص نیت سے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، لم تمسہ النار، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، اتنا بڑے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ ہر وقت پڑھو، اور ہر کوئی پڑھے۔ جب
خواتین کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، صفائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جب آپ سفر کے دوران گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر وقت پڑھ سکتا ہے. اس میں نہ وضو کی شرط ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں وظیفہ پڑھنے کے لیے اذن اور اجازت چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو اذن دیا ہوا ہے. ہر کوئی پڑھے، ہر وقت پڑھے، کوئی اذن کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے بینیفٹس عطا فرمائے اور ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.